تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، پڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده العلانية. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: وإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله امامه ساقه الى الجنہ وله خلفه. تھوڑا پیچھے کرو، تھوڑی آواز بھی کم کرو، بہت زیادہ آواز ہے. گونج بہت زیادہ ہو رہی ہے. میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر یہ احسان کیا، ہمیں قرآن والی امت بنایا، اہل القرآن. ہمیں اللہ تعالی نے 4 کتابوں میں سے یہ قرآن نصیب فرمایا. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، پر اللہ تعالی نے قرآن کو اپنے کلام ہونے کا شرف بخشا اور اسے ساری کتابوں کا خلاصہ بنایا اور سب سے محبوب نبی پر اتارا. جیسے یہ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنے اور بھی کتابیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں اتاری، وحی بھی اتاری، سارے کلاموں میں سے اللہ نے قرآن کا انتخاب فرمایا. اس کو اتنے خوبصورت انداز میں متعارف کروایا. چھوٹی سی آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اس کو کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے اس کو بھیجا ہے، رب العالمین کی طرف سے آیا ہے. کون لے کر آیا ہے؟ جبرائیل. کس پر اترا ہے؟ اللہ کے محبوب کے دل پر، سیدھا براہ راست دل پر اتارا گیا. کس لیے اتارا گیا ہے؟ کہ تاکہ لوگوں کو پیغام حق پہنچایا جائے. کس زبان میں ہے؟ خوبصورت عربی زبان میں ہے. اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں چند الفاظ میں اس کلام کا تعارف کروایا، اور یہ اللہ پاک کا چنا ہوا کلام ہے. اور تمام انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور بلکہ ساری کائنات میں سے انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے پیدائش آدم سے پہلے نہیں،
پیدائش کائنات سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ پیدائش کائنات تو ارب سال پر محیط ہے، کم سے کم جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ 15 ارب سال کا ہے، زیادہ کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پیدائش کائنات سے 1000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ سورہ یاسین کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ابھی تو نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ عرش ہے، نہ لوح ہے، نہ قلم ہے، نہ کرسی ہے، اللہ ہی اللہ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ انکا، کاف کا لفظ ہوتا ہے کوئی سامنے کھڑا ہوا ہو، سامنے کھڑا ہوا نہ ہو تو کاف کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ انکا کون ہے صاحب؟ یہ پنکھا بند کرو۔ انکا، تو یہ اللہ تعالی ساری کائنات سے قبل اپنے محبوب کی روح کو وجود دے چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو براہ راست کہہ رہے ہیں تو میرا رسول ہے۔ وہ قسم اٹھا رہے ہیں، میں قسم کھاتا ہوں قرآن حکیم کی، تو میرا رسول ہے۔ اور ساتھ علی صراط مستقیم، اس کی بھی قسم اٹھاتا ہوں کہ تو سیدھی سچی صاف ستھری راہ پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ ابھی کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اللہ اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے۔ تو اللہ نے سارے نبیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ آپ کے لیے کلام بھی چنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ نے اوتیت المثانی مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے تورات کے بدلے میں مجھے سورۃ فاتحہ دے دی ہے۔ والمائدۃ مکان الانجیل، اللہ تعالیٰ نے انجیل کے بدلے میں مجھے سورۃ مائدہ دے دی ہے۔ والحوامیم مکان الزبور، اللہ تعالیٰ نے زبور کے بدلے میں مجھے حامیم کی 7 سورتیں دے دی ہیں۔ وفضلت بالمفصلات، باقی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی، فضیلت بخشی، بلندی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اب اوتیت خواتیم سورۃ البقرہ وکانت من کنوز العرش فخصصت بها دون الانبیاء، اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سورہ بقرہ کا آخر عطا فرمایا، 2 آیات، آخری 2 آیات، اور اپنے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے خاص خزانوں میں سے یہ کلام اتار کے دیا، اور صرف مجھے دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتاب وہ چنی جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی کتاب کو یاد نہ کر سکی، صرف نبی کو یاد ہوتا تھا، بس صرف نبی یاد کر سکتا تھا۔ امتی کو نہ تورات یاد، نہ زبور یاد، نہ انجیل یاد، کھول کے پڑھتے تھے، بند کرتے تھے، سب کچھ بھول جاتے تھے۔ ان کی نماز میں کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی، ان کی نماز میں تسبیح پڑھی جاتی تھی، ذکر ہوتا تھا، تسبیح ہوتی تھی۔ اللہ نے اس امت کو قرآن دیا اور ساتھ اس کو یاد کرنے کا سلیقہ دیا، اور اس کے لیے سینوں کو کھول دیا۔ 7 سال کا بچہ بھی یاد کر رہا ہے، 70 برس کا بوڑھا بھی یاد کر رہا ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے کثرت اسفار میں بڑھاپے کی عمر میں یاد کرنا شروع کیا، سارا یاد کر گئے ہیں۔ سفر بھی اتنے، بیماریاں بھی، شوگر بھی، اور کیا کیا اور مشکلات ساتھ، اور اتنی مشغولی، اور اس کے ساتھ یاد کرنا شروع کیا، انہی اسفار میں یاد ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ بنایا ہے کہ جو اس کے لیے اپنا کچھ تھوڑا سا وقت دینا شروع کرتا ہے، اللہ اس کا سینہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک دولت عطا فرمائی کہ قرآن ان کے سینوں میں محفوظ رہتا ہے۔ تو رمضان میں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سننے والوں کو نہیں پتا کیا پڑھا جا رہا ہے،
سارا مہینہ کھڑے ہو کے سنتے رہے. پڑھنے والوں کو نہیں پتا میں کیا پڑھ کے سنا رہا ہوں. اکثر حافظ، اکثر سنانے والے غیر عالم ہوتے ہیں، کوئی ہوتا ہے عالم، تو جو پڑھنے والا ہے اسے بھی نہیں پتا. اتنا پتا ہے قرآن ہے اللہ کا کلام، سننے والوں کو اتنا پتا ہے قرآن ہے اللہ کا کلام. آگے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن کھڑے میں نیند آ رہی ہے، جھٹکے کھا رہے ہیں، ٹوٹیوں پہ جاتے ہیں، پانی کے چھینٹے مارتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کس نے ان کو باندھا ہوا ہے؟ یہ چلے کیوں نہیں جاتے؟ ان کو سمجھ میں تو آتا نہیں ہے. سمجھ میں نہ آئے تو آدمی سنتا نہیں، سمجھ میں نہ آئے تو آدمی یاد نہیں کرتا. اللہ کا فضل ہے تعلیم کے دوران بہت کچھ یاد کیا، پر وہ یاد کیا جو سمجھ میں آتا تھا. جو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو تو پڑھنے کو جی نہیں چاہتا تھا. جائے کہ یاد کرنا یہ کیسی کتاب ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مار بھی کھا رہے، سردی میں جا رہے، گرمی میں جا رہے، یاد کر رہے ہیں. استاد کو شوق ہے یاد ہو جائے، بچوں کو شوق ہے یاد ہو جائے. والدین دعائیں کرواتے پھر دعا کرو میرا بیٹا حافظ ہو جائے، میرا بیٹا حافظ ہو جائے. یہ اللہ کا نظام حفاظت ہے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے، اللہ نے اس کو پورا کر دکھایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اتارا ہے، ہم حفاظت کر کے دکھائیں گے. جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا اسے نہ کوئی مٹا سکتا ہے، نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ یہ ذہنوں سے نکل سکتا ہے، نہ دل و دماغ سے نکل سکتا ہے. یہ اسی طرح ثابت رہے گا، یہ تبدیل نہ ہوگا. ایک صبح ہوگی جب قرآن کھول کے دیکھیں گے تو ورقے صاف ہوں گے، ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوگا. اللہ سارے قرآن کو سلامتی کے ساتھ اوپر اٹھا لے گا. جیسے سلامتی کے ساتھ رکھا اسی سلامتی کے ساتھ اسے واپس اٹھا لے گا. اسے ضائع نہیں ہونے دے گا، کوئی اسے ضائع کر نہیں سکتا. جنت میں بھی جب اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کرائے گا تورات نہیں پڑھے گا، زبور نہیں پڑھے گا، انجیل نہیں پڑھے گا، اللہ قرآن ہی پڑھ کے سنائے گا. جنت میں بھی جو اللہ کی طرف سے ہمیں سنایا جائے گا قرآن سنایا جائے گا. تورات زبور انجیل کو نہیں سنایا جا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو چھانٹا. نبیوں میں سے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ہستی کو چھانٹا، پھر ساری انسانیت میں سے اس امت کو چھانٹا. ہوجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، چنے ہوئے ہو. اب انتخاب کس لیے ہوتا ہے؟ کسی کام کے لیے ہوتا ہے نا. الیکشن ہوئے ہیں، انتخاب ہوا ہے، کوئی کام تو سامنے تھا جس کی وجہ سے انتخاب کیا گیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو چھانٹا اور منتخب کیا تاکہ وہ نمونہ بنے اور ساری انسانیت ان کی پیروی کر سکے اور ان کی بتائی ہوئی راہوں پر چل سکے. اللہ تعالیٰ نے سارے کلاموں میں سے قرآن کو چھانٹا تاکہ قیامت تک کے لیے دستور حیات بن سکے، قیامت تک کے لیے صراط مستقیم کا پتہ بتا سکے. قرآن نہ ہو تو اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے زندگی کا مقصد کیا ہے. قرآن نہ ہو تو ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمارا مالک کون ہے، ہمارا خالق کون ہے. قرآن نہ ہو تو ہمیں رسالت کا پتہ نہیں. قرآن نہ ہو تو ہمیں جنت کا پتہ نہیں، جہنم کا پتہ نہیں. قرآن نے بتایا ماں کیا ہے، باپ کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، زنا کیا ہے، نکاح کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، رشوت کیا ہے، حلال کیا ہے. یہ قرآن کی تعلیمات ہیں کہ جو انسانوں کو صراط مستقیم کا پتہ بتاتی ہیں. ورنہ قرآن کے بغیر تو انسان ایک جانور اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا، ہم نے تمہیں منتخب کیا ہے. ہوجتباکم، اجتباء کون کرنے والا؟ اللہ. اللہ کا اجتباء تو بے خطا ہوتا ہے. یہاں تو ووٹ دینے والے یہ جو ناظم بنے، نائب ناظم بنے، انہوں نے پیسے دے کے لوگوں کو خرید لیا. پیسے لے لو ہمیں ووٹ دے دو. انہوں نے پیسے لے کے ان کو ووٹ دے دیا. یہ یہاں کے انتخاب کی حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب بے خطا ہے. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہر قسم کی چوک سے، بھول سے پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے ہوجتباکم، میں نے تمہیں چھانٹا ہے. کن میں سے؟ آدم علیہ السلام کی ساری نسل. جیسے آپ اٹھاتے ہو پھل کو، یوں دیکھتے ہو، جو پسند آتا ہے اسے ترازو میں ڈال کے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کریٹ میں ڈال دیتے ہو. یہ صرف مثال ہے واضح کرنے کے لیے، اللہ اس کا محتاج نہیں. مثال میرے اور آپ کے سمجھنے سمجھانے کی ہوتی ہے. یوں اجتباء گویا ساری آدم کی نسل سامنے ہے، ان کی روحیں سامنے ہیں.
ایک ایک سامنے لائی جا رہی، اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، جو روح پسند آ رہی ہے اسے اللہ کے محبوب کی امت میں ڈالا جا رہا ہے، جو پسند نہیں آئی اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ یہ سیب ٹھیک ہے تول دو، یہ سیب اچھا نہیں واپس کر دو، یہ روح کیسی ہے، ہاں یہ میرے محبوب کا امتی بننے کے لائق ہے، ڈال دو ادھر رجسٹر میں چڑھا دو اس کا نام، یہ نہیں یہ اس میں یار کی نہیں ہے، اسے واپس کر دو، بنی اسرائیل میں ڈال دو، کسی اور میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، اس میں ڈال دو، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے چنا، جیسے میں نے منتخب کیا، اس کے وجود کی قسمیں کھائیں، اس کی ذات کی قسمیں کھائیں، اس کے مبارک چہرے کی قسمیں کھائیں، اس کی زلفوں کی قسمیں کھائیں، اس کے بول کی قسمیں کھائیں، اس کے لیے عام آدمی نہیں امتی بنایا جا سکتا، خاص آدمیوں کو چنا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل میں سے چنے گئے مرد بھی عورتیں بھی، ان کو چن کر اس محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا ان کو یہ شرف ملا۔ ان کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ جو انبیاء نمونہ بنے، جو قرآن ایک پیغام لایا، وہ پیغام ساری خود نمونہ بنتے ہوئے ساری دنیا کے انسانوں تک منتقل کیا جائے اور ان تک پہنچایا جائے۔ اس امت کا اجتبا هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تمغہ لگا، پھیتا لگا، ایک وہ سٹار لگ گیا، سٹار، پھر دوسرا سٹار اللہ تعالیٰ نے ہمیں لگایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں بیچ کی امت بنا، وسط، بیچ کی کلی۔ بیچ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی چیز انتہا پر ہے جس کے بیچ میں کوئی چیز ہے، یہ 3 انگلیاں ہیں نا، یہ درمیان کی انگلی، یہ ادھر، تو کچھ قومیں ہیں جو انتہا پر پہنچ چکی ہیں، میں نے تمہیں درمیان میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہودی اس انتہا پر ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی دنیا ہے، عیسائی اس انتہا پر ہیں کہ رہبانیت ایسی اختیار کی کہ نہانا چھوڑ دیا، نہانا بھی ان کے یہاں بے دینی بن گیا، شادی کرنا بے دینی بن گیا، اور کاروبار کرنا بے دینی بن گیا۔ 2 انتہا، یہودی نفسانیت کی انتہا، عیسائی رہبانیت کی انتہا، میں نے تمہیں ان کے درمیان لا کے کھڑا کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امت وسط۔ پھر ایک اور طرح سے چکی کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں کیل ہوتا ہے، وہ کیل ان دونوں پارٹوں کو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ ان کو گھماتا ہے، اور ان کے اندر جو دانے جاتے ہیں ان کو متوازی اور برابر طریقے پر پیسنے کے لیے اس کیل کا بڑا کام ہے۔ یہ ٹیڑھا ہو جائے تو چکی کا کام ادھورا ہو جاتا ہے، یہ نکل جائے تو دونوں پارٹ آپس میں مل کے چکی بند ہو جاتی ہے۔ یہ امت جب تک صراط مستقیم پر کھڑی ہوئی ہے، یہ امت جب تک صفت اجتباء، جس کام کے لیے اللہ نے چنا اس کام پر جب تک یہ کھڑی ہوئی ہے، تو آسمان اور زمین یہ چکی کے 2 پارٹ ہیں، یہ صحیح اس طرح گھومیں گے، پھر اس میں سے نکلنے والی چیز تقوی ہوگی، توکل ہوگا، محبت ہوگی، اور سخاوت ہوگی، عدالت ہوگا، اور عدالت ہوگی، صفات ایمان نکلیں گی جیسے چکی میں سے صاف ستھرا آٹا نکلتا ہے۔ اور جب یہ امت ٹیڑھی ہو جائے گی، اپنے اصل منصب اور مقام سے ہٹ جائے گی، تو پھر اس چکی کے اندر سے کفر بھی نکلے گا، جھوٹ بھی نکلے گا، ظلم بھی نکلے گا، زنا بھی نکلے گا، شراب بھی، ساری برائیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ کیل ہٹا دیا جائے، اس امت کو ہٹا دیا جائے، تو زمین آسمان آپس میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔ زمین آسمان اس وقت تک باقی ہیں جب تک یہ امت باقی ہے، یہ امت ختم ہو گئی تو زمین آسمان بھی توڑ پھوڑ دیے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن کو چنا ہے، راستہ ہے، اس کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ نبیوں کو چنا ہے اور اس میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا ہے تو انگلی پکڑ کے اس راستے پر چلانے والے ہیں، اور اس امت کو چنا ہے کہ یہ ساری دنیا کی انسانیت کو اس راستے پر چلانے والی بنے۔ اللہ تعالیٰ ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھلا فرمائے، جب رستم کے دربار میں پہنچے اور اس نے پوچھا کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ چونکہ پہلے آنے والے فاتحین ملک فتح کرنے آتے تھے، عزتیں لوٹنے آتے تھے، خون بہانے آتے تھے۔ تیمور جو تھا نا بدبخت، تیمور لنگڑا،
تیمور تھا تو مسلمان، اور اس بدبخت نے مسلمانوں کا ہی خون بہایا۔ وہ جب پہلے دن شہر کا محاصرہ کرتا تھا تو سفید جھنڈا لہراتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہاری جان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، تم ہتھیار ڈال دو، صرف تمہارا مال ہم لوٹیں گے۔ جب وہ شہر والے کوئی توجہ نہیں دیتے تھے تو دوسرے دن سرخ جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تمہارے اندر جو سپاہ اور فوج ہے اسے قتل کریں گے، رعایا کو کچھ نہیں کہیں گے، مال بھی ساتھ لوٹیں گے۔ جب اس پر بھی توجہ نہیں کرتے تھے پھر تیسرے دن سیاہ جھنڈا لہرایا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب اگر لڑائی ہوئی اور تمہیں ہو گئی شکست تو نہ کوئی تمہارا بچہ چھوڑیں گے، نہ بوڑھا چھوڑیں گے، نہ مرد چھوڑیں گے، نہ عورت چھوڑیں گے، تم سب کو قتل کریں گے اور تمہارا مال لوٹیں گے۔ اور وہ یہی کیا کرتا تھا۔ جب وہ شہروں میں داخل ہوتا تھا، دمشق کو آگ لگا دی، دلی کو آگ لگا دی، بغداد کو آگ لگا دی۔ با یزید یلدرم کی ایسی عظیم الشان فتوحات تھیں، ان کو اس بدبخت نے گہنا دیا۔ ایک ظالم لٹیرے کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور خون بہانا اور نگر نگر پھرنا، خزانے لوٹ کے سمرقند کو آ کے حسین بنانے کے چکر میں پھرتے رہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو پیغام حق دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ عالم میں یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے، ان کو گھروں سے نکالا ہے اور ان کو سب سے بہترین امت بنایا ہے۔ ان کا کام خون بہانا نہیں، گردنیں کاٹنا نہیں، بلکہ ان کا کام پیغام حق سنا کر لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ تو ربی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ رستم پوچھتا کیوں آئے ہو؟ پیچھے ماضی میں یہ تھا، پس منظر یہ تھا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلۃ وكذلك يفعلون۔ یہ بادشاہوں کا طریقہ تھا جو میں نے ابھی بتایا۔ تو رستم نے کہا کیوں آئے ہو، کیا کام ہے؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا ان اللہ ابتعثنا، رستم ہمیں ہمارے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو باطل مذاہب کی بندگی سے نکال کر، لوگوں کی بندگی سے نکال کر رب کی بندگی کے راستے پر چلا دیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، اور ہم انہیں ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل پر لے آئیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی وسعتوں پر لے آئیں۔ فارسلنا بدینہ الى خلقہ حتی نفضی الى موعود اللہ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے، ساری دنیا کو پیغام حق پہنچانے بھیجا ہے۔ ہم یہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ تو رستم نے کہا وہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جو ہم میں قتل ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو سلامت رہیں گے تمہاری حکومتوں کے مالک بن جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد تھی اس وقت ایران کی، اور اس میں ایک شخص کھڑا ہوا اللہ کی بات سنا رہا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو رستم نے اپنے شورا کو اکٹھا کیا، کہنے لگا اس کی بات سنی تھی؟ کہنے لگا ہاں، پرانے سے کپڑے تھے، چیتھڑوں میں لپٹی تلوار تھی۔ ان کا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے کپڑے نہ دیکھو، اس کا بول دیکھو، بول۔ وہ اتنے بڑے لشکر دیکھ کر متاثر نہیں ہوا اور اس طاقت سے اس نے اپنی بات کو پیش کیا۔ تو تم یہ سوچو اس کے پیچھے 50,000 ہیں، ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ان سے ہم کیسے لڑیں گے؟ ایک آدمی میں اتنی دلیری تم نے دیکھی ہے، تو ان کے پیچھے جو 40-45,000 ہیں ان سے تم کیسے ٹکر لو گے؟ یہ چند لفظوں میں ربعی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس امت کی اشتباہ کا، انتخاب کا مقصد سمجھایا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام حق سنانا ہماری ذمہ ہے۔ پیغام حق میں سب سے پہلی چیز وہ اللہ کا تعارف ہے۔ اللہ قرآن میں اپنا تعارف کرواتا ہے اور تعارف پر ہی بات کو ختم کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کون ہے؟ رب ہے،
کس کا؟ سارے جہانوں کا۔ رب، رب سے بات شروع کی اللہ نے، میں پالنے والا، میں پالنے والا، اور چلاتے 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 جب قرآن ختم ہوا تو اس پر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، رب سے شروع کیا، رب پر ختم کیا۔ سارے جہانوں کا رب اللہ، انسانوں کا رب اللہ، موسموں کا رب اللہ، مشرق اور مغرب کا رب اللہ، رب الفلق، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب، یہ رب سے اس لیے شروع کیا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ جو انسانوں کو لگتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں ہی لگتا ہے۔ آسمان کس نے بنایا؟ کون کہے گا میں بھی بنایا تھا، رب بھی بنایا ہوں؟ بھائی اللہ ہی نے بنایا، میں نے کہاں بنایا؟ زمین کس نے بچھائی؟ میں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پانی کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ روٹی کون کھلاتا ہے؟ کہ کھلاتا اللہ ہے، کرتا میں ہوں۔ جہاں انسانی ہاتھ استعمال ہوتا ہے وہاں شک پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے۔ لیکن جب آیا نا کھانے پینے کا نمبر، والذی هو یطعمنی ویسقین، یہاں ہوا کا اضافہ ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہاں بھی ہوا کا اضافہ ہے کہ اس زندگی موت میں تو کوئی شک نہیں نا، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ لیکن روٹی کھاتے ہوئے آدمی کہتا ہے کمایا ہے تو کھا رہا ہوں، کمایا ہے تو کھا رہا ہوں، نہیں کماتا کہاں سے کھاتا؟ کمایا ہے تو کھا رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا ہوا یطعمنی، نہیں نہیں، صرف اللہ ہی کھلاتا ہے۔ کہ دیکھو میں نے دوائی کھائی تو میں ٹھیک ہوا، ڈاکٹر کے پاس گیا میں ٹھیک ہوا، تو اللہ نے کہا فہو یشفین، نہیں نہیں، اللہ ہی شافی ہے، اللہ ہی شافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ پیٹ میں درد ہے، اللہ نے کہا ریحان کے پتے رگڑ کے پانی میں ڈال کے اس کا وہ شربت سا بنا کے پی لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے پیا، ٹھیک ہو گئے۔ تھوڑے دنوں بعد پھر درد ہوا، اللہ تعالیٰ سے تو پوچھا نہیں، ان کا پہلے نسخہ تو پوچھو ہے، آپ پہ جا کے رگڑ گوٹ کے پیتا درد ہو اور زیادہ۔ کہنے لگے یا اللہ یہ تو درد زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، میرے پوچھے بغیر کیوں کیا؟ شفا تو تیرے رب کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ ریحان کے پتوں میں۔ پہلے تو نے پوچھا ڈال دی گئی، اب نہیں پوچھا نہیں ڈالی۔ تو اللہ کے رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے۔ سب سے زیادہ اس میں امت پھنستی ہے۔ سارے بازاروں میں جو جھوٹ آیا رب کے یقین کے ذوف کی وجہ سے، قتل ہوئے، ڈاکے پڑے، چوریاں ہوئیں، انعامی بانڈ چلے اور لاٹریاں چلیں اور جوئے چلے اور رشوت چلی اور سود چلا اور شراب بکی اور جسم بکے اور عزتیں فروخت ہوئیں اور عدالتوں میں انصاف بک گیا، وکیل کا علم بک گیا اور تجارت میں دیانت کی بجائے خیانت کے ڈیرے لگ گئے اور مالداروں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ذمہ داروں نے عشر دینا چھوڑ دیا۔ اس سب کے پیچھے ایک خرابی ہے کہ اللہ کا رب ہونا کمزور ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے بھائی اس کی آواز آہستہ کرو، میں پہلے بھی تمہیں کہہ رہا ہوں آہستہ کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی 975 دفعہ لفظ رب قرآن میں حرکت کرتا ہے، 975 دفعہ۔ اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر رکوع میں گئے، سبحان ربی العظیم۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، ربنا لک الحمد۔ پھر سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے، سبحان ربی الاعلی۔ پھر کھڑے ہوئے،
الحمدللہ رب العالمین، رب 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 رب، ادھر قرآن کی پکار رب العالمین، رب السماوات السبع، رب الارضین السبع، رب الناس، رب الملائکہ، رب الروح، رب السماوات، رب الریاح، اور رب کل شیء، ربنا و رب کل شیء، رب پالنے والا، دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، سلانے والا، اٹھانے والا، جلانے والا، مارنے والا، تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور یہ ساری دنیا کو پہنچانا ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے ہے۔ دنیا اللہ کو نہیں جانتی اور ہم اللہ کو جان کے اس کی صفات کو نہیں جانتے۔ اگر اللہ کا رب ہونا بازاروں میں اترا ہوتا تو یہ بازار مسجد کا نمونہ ہوتے، یہ بازار دیانت کا نمونہ ہوتے۔ اللہ کے رب ہونے کا یقین جب کمزور ہوا تو ساری معیشت کی گاڑی ہلاکت کے راستوں پر چل پڑی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ یہ پیغام ہے دنیا کو پہنچانے کے لیے کہ رب اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے، تین اندھیروں میں پرورش کرتا ہے وہی رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ آنکھیں بناتا ہے، نئے نقش روپ بناتا ہے، وہی ہے، وہی رب ہے جو اللہ ہے۔ ماں کی گود میں آنے سے پہلے چھاتیوں میں دودھ کے چشمے ابلنے لگتے ہیں، یہ وہی اللہ ہے جو چھاتیوں میں دودھ کو لاتا ہے، وہی رب ہے جو کڑوے پانی کو حکم دیتا ہے، وہ بخارات بن کر ہواؤں میں اٹھتا ہے، ہوا ان کو کندھا دیتی ہے، اوپر جا کر انہیں ٹھنڈا کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک غیبی نظام حرکت میں آتا ہے کہ وہاں جا کر وہ ننھے منھے نمک کے ذرات وہ پانی کو اکٹھا کرتے ہیں، وہ پانی قطروں میں بدلتا ہے، پھر ہوا پر وزن پڑتا ہے۔